بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں نا کہ کسی کو ناک مارو تو اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور قاتل سے بدلہ لے کر جاتی ہے۔ ملک ہادی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر قاتل زندہ تھا، روز مرنے کے لیے۔ وہ خود کو وسیع و عریض حویلی کے سرسبز و شاداب لان میں کھڑا پاتی ہے۔ شدید تھکاوٹ اور پیاس کی وجہ سے اسے حویلی کے اندر جانے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ حویلی کا دروازہ کھلتے ہی گلاب کے پھولوں کی تر و تازہ خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ دروازے میں داخل ہوتے ہی دائیں جانب گیلری میں صوفوں کے درمیان کسی کے سسکنے کی آواز آتی ہے۔ اس نے جب آگے بڑھ کر دیکھنا چاہا تو اس سے کچھ فاصلے پر کوئی شخص کھڑا کہکا لگا رہا تھا اور صوفوں کے درمیان خون میں لت پت پڑے بچے کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس شخص کی اس کی جانب پیٹھ تھی، اس لیے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک عورت بکھرے بالوں، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ آ کر فرش پر بیٹھ کر اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر چادر سے اس کا خون صاف کرتی ہے۔ عورت کی اس جانب پیٹھ ہوتی ہے، اس لیے وہ بچے اور اس کی عورت کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ لیکن جب عورت نے منہ پھیرا تو عورت کا خون میں لت پت چہرہ، لہو کی مانند سرخ آنکھیں اور ہونٹوں اور گالوں سے ٹپکتا خون دیکھ کر وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اسلام آباد کے خوبصورت ٹاؤن کے وسیع و عریض اور عالی شان بنگلوں میں اپنی خوبصورتی اور ماہر فن تعمیر کی وجہ سے الگ نظر آنے والا عظیم الشان بنگلہ جو کہ قصر گل کے نام سے جانا جاتا تھا، اس بنگلے کے لاؤنج میں اپنی پوتی کو ہوم ورک کرواتے ہوئے ملک زارون کی آنکھوں کے سامنے چند منظر لہرائے اور ان کی آنکھوں کے کونے نم کر گئے۔ دادا ابو، کیا آپ رو رہے ہیں؟ عالیہ نے پوچھا۔ نہیں تو بیٹے، میں بھلا کیوں رونے لگا؟ اور دادا ابو پوتی کو پیار سے سونے کی ہدایت کرتے ہوئے آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کمرے میں آ کر بند ہو گئے۔ کمرے میں آتے ہی چند تصویریں نکالی اور انہیں دیکھنے لگے۔ ماضی کے بہت سے سنہرے منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ملک زارون اپنی فیملی چھوڑ کر پیرس سے پاکستان آئے تھے۔ ادھر ہی بزنس کیا اور والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد سنبھالی۔ پیرس میں ان کی 2 بہنیں تھیں، شادی شدہ تھیں اور والدہ بھی انہی کے پاس پیرس میں تھی، جبکہ ملک زارون والد کی وفات کے بعد پیرس کو خیر آباد کہہ کر پاکستان آ بسے۔ ادھر ہی شادی کی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ملک زارون اور مسز زارون اپنی زندگی میں اس طرح مصروف ہوئے، پیچھے مڑ کر پیرس میں اپنی بیمار والدہ کا حال تک نہ پوچھ سکے۔ والدہ ملک زارون کو بلاتی رہیں لیکن کوئی پیغام ملک زارون تک نہ پہنچ سکا اور ملک زارون کی راہ تکتے تکتے والدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں اور ملک زارون کو خبر تک نہ ہو سکی۔ پھر زارون ملک کی خالہ جان پاکستان آ کر ان کے پاس رہنے لگی، جنہیں وہ ماں کہہ کر پکارنے لگے۔ ملک زارون کے ہاں شادی کے 5 سال بعد بڑے بیٹے عبید، جبکہ عبید کی پیدائش کے 6 سال بعد چھوٹے بیٹے ہادی ملک کی پیدائش ہوئی، اور جب یہ جوان ہوئے تو ملک عبید نے والد کی خواہش پر والد کا بزنس سنبھالا، جبکہ ملک ہادی اس فیصلے سے جلتے کرتے رہے۔ ملک عبید کی شادی کے 2 سال بعد ان کے آنگن میں چاند سے بیٹے نے آنکھ کھولی۔ یہ بھوری آنکھوں اور سرخ سفید رنگت اور بھورے گھنگریالے بالوں والا بیٹا اس گھر کا واحد چشم و چراغ تھا۔ ملک عبید نے اس کا نام محب علی رکھا۔ جیسے جیسے وہ کچھ بڑا ہوتا گیا اس کی شرارتوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی شرارتوں سے سب محسوس ہوتے تھے۔ ماں باپ اور دادا کی محبت میں پلنے بڑھنے والا یہ معصوم یہ نہیں جانتا تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایک بھیانک حادثے نے ہنستے بستے گھر کو ویران کر دیا۔ جہاں ہر وقت خوشی کا سما ہوتا تھا، اب ہر وقت سوگ ہی سوگ پھیل گیا تھا۔ کسی نے ملک زارون کے بڑے بیٹے عبید اور ان کی فیملی کو قتل کر دیا۔ یہ افسوسناک خبر سن کر دادی جان بھی دار پانی سے کوچ کر گئی۔ پوسٹ مارٹم سے پتہ چلا کہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے۔
پھر اس ہنستے بستے گھر میں ملک زرون اور ملک ہادی رہ گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد ملک زرون نے ملک ہادی کی شادی کی اور شادی کے 2 سال بعد اس کے گھر میں پھر سے چہل پہل اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ملک ہادی کے ہاں ایک چاند سی بیٹی نے جنم لیا تھا جو سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ملک زرون جو جوان بہو بیٹے اور پوتے کی وفات کے بعد رنگوں سے ناتا توڑ چکے تھے، اب پھر سے کھل کر جینے لگے تھے، اور اب بھی اپنی پوتی مسفرہ اور فیری کو ہوم ورک کرواتے ہوئے انہیں اپنے پوتے محب کی یاد آئی اور آنکھیں خود بخود نم ہوتی چلی گئیں۔ پھر جب مسفرہ یعنی فیری نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تو دادا جی نے فیری کی خواہش پر اسے جس یونیورسٹی میں داخلہ لے کر دیا وہ ان کی رہائش سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی، اس لیے اسے ہاسٹل میں رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ ہاسٹل پہنچنے کے چند روز بعد ہی فیری کی طبیعت شدید خراب ہوئی، جس کی وجہ سے اسے واپس گھر لانا پڑا۔ گھر آتے ہی فیری کی طبیعت کچھ سنبھلی، جبکہ ہاسٹل جاتے ہی طبیعت بگڑنے لگتی، جس کی وجہ سے فیری اپنی پڑھائی جاری نہ رکھ سکی۔ جب فیری 18 سال کی ہوئی تو وہ اکثر خواب میں ڈرنے لگتی، کبھی کسی عورت کی خون میں لت پت لاش دیکھتی تو کبھی کسی بچے کی خون میں لت پت لاش، اور کبھی دیکھتی کہ ایک عورت خون میں لت پت ہونے کے باوجود اس کی جانب بڑھتی اور اسے مارنے لگتی۔ کچھ ماہ تک تو یہی حال رہا، پھر فیری پر غشی طاری ہونے لگی، چیختی رہتی اور عجیب عجیب حرکتیں کرتی، کبھی ہاتھوں اور پاؤں پر چلنے لگتی تو کبھی شیر کی طرح دھاڑنے لگتی۔ فیری کی یہ حالت دیکھ کر سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ کسی نے کہا کہ مسفرہ پر کوئی سایہ وغیرہ ہے، اسے کسی عامل بابا کے پاس لے چلیں۔ اگلے دن ہی ملک زاروان اور ملک ہادی کے ہمراہ عامل بابا کے پاس موجود تھے، لیکن مسفرہ پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اس کی حالت روز بروز بگڑنے لگی۔ کسی عامل بابا نے بتایا کہ کوئی بدروح اس کی جان لینا چاہتی ہے اور وہ پوری طرح اس کے جسم پر قابض ہو گئی ہے۔ پھر دم وغیرہ کروانے سے مسفرہ کی حالت کچھ دنوں کے لیے سنبھلی۔ پھر تو یہ ہونے لگا کہ اسے اپنے گھر میں اپنے ارد گرد وہ عورت، مرد اور بچہ دکھائی دینے لگتے۔ رات اسی وجہ سے فیری نے اپنی والدہ کے پاس سونے کی ضد کی، مگر رات اچانک ہی وہ اٹھ کر رونے لگی اور چیخنے لگی۔ فیری بیٹا کیا ہوا ہے؟ فیری کو چیختے ہوئے دیکھ کر ماں نے پوچھا، ماما ماما ادھر دیکھیں۔ فیری نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کیا ہے ادھر؟ ماما ماما وہ عورت۔ فیری نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا وہاں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو کچھ بھی تو نہیں ہے وہاں۔ ماما وہاں کچھ ہے۔ ارے سو جاؤ، یہ سب تمہارا وہم ہے، ماما نے فیری کو لٹاتے ہوئے کہا۔ ماما ماما وہ میری طرف آ رہی ہے، فیری نے چیختے ہوئے کہا۔ ماما وہ مجھے مار دے گی۔ ارے کچھ بھی نہیں ہے وہاں، تمہارا وہم ہے، ماما نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ سب تمہارا وہم ہے، سو جاؤ، ماما نے اسے تسلی دے کر سلا دیا۔ اگلی صبح فیری دادا جان کے پاس آ بیٹھی اور تایا ابا کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ دادا جان، تایا ابو کو کیا ہوا تھا؟ انہیں کس نے مارا تھا؟ فیری نے دادا جان سے دریافت کیا۔ فیری کے منہ سے تایا جان کے بارے میں سن کر دادا ابو کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے، اور دادا ابو نے فیری کو الف سے لے کر یہ تک تمام کہانی سنا دی کہ تایا جان کا قتل ہوا تھا، انہیں کسی نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ دادا جان، میں تایا جان اور ان کے قاتلوں کو جانتی ہوں۔ قاتل؟ قاتل ہمارے گھر میں موجود ہے، فیری نے گرجدار لہجے میں کہا۔ سچ؟ کیا تم لیکن تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ میں سارا ہوں ابا جان۔ فیری کی شکل یکا یک بدلنے لگی اور دادا جان کے سامنے سارا بیٹھی تھی۔ سارا کو دیکھتے ہی دادا جان چیخ مار کر رو پڑے، جبکہ سارا کی شکل بدلنے لگی اور پھر ان کے سامنے فیری بیٹھی تھی۔ جیسے ہی سارا کی روح فیری کے جسم سے نکلی، فیری بے ہوش ہو گئی، اس کے منہ اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ دادا جان کی چیخ سن کر فیری کے ابا جان دوڑتے ہوئے آئے اور فیری کی یہ حالت دیکھ کر جلدی سے گاڑی نکالی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ بابا جان، فیری نے نیم غنودگی کی حالت میں پکارا۔ ہاں بولو فیری بیٹا، کیا بات ہے؟ فیری کے منہ سے مسلسل خون بہ رہا تھا، رنگ بھی لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سارے جسم سے کسی نے خون چوس لیا ہو اور جسم پر کپ کپاہٹ تاری تھی۔ نہیں بابا جان، فیری کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔
ملک ہادی نے ملک زارون کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور فیری اچانک سے اٹھی اور ملک ہادی کا گریبان تھام کر بولی، جیسے تم نے میرے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتارا، ایسے ہی میں تمہاری بیٹی کو۔ نہیں پلیز سارا، فیری کو کچھ نہ کہنا۔ دادا جان نے فیری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ان روحوں وغیرہ پر یقین نہیں کرتا۔ بابا جان، فیری کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے آواز میں کچھ تبدیلی ہے۔ ملک ہادی نے چڑے ہوئے کہا، میں تمہیں اور تمہاری بیٹی کو نہیں چھوڑوں گی، بلکہ نہیں، میں بھی تمہیں کچھ نہیں کہوں گی۔ اگر میں نے تمہاری بیٹی کو مارا تو پھر میں تمہیں تڑپنے کے لیے اکیلا چھوڑ دوں گی اور تمہیں تڑپا کر ماروں گی۔ ہاں۔ کیوں؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے جو سارا بیٹی تم اسے مارنا چاہتی ہو؟ بابا جان، ہادی نے ہی۔ بابا جان، سارا جھوٹ بول رہی ہے۔ ہادی نے سارا کی بات کاٹتے ہوئے بابا جان سے مخاطب ہو کر کہا، بابا جان، میں اپنی موت کا بدلہ لینے آئی ہوں۔ سارا نے ملک زارون سے مخاطب ہو کر کہا، موت کا بدلہ؟ لیکن کس سے؟ ملک زارون نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے، بہو اور پوتے کا قاتل کون ہے؟ سارا نے بابا جان سے کہا، ہاں بیٹا بولو، بتاؤ کون ہے جس نے ہماری ہستی بستی زندگی برباد کی؟ بابا جان، قاتل آپ کے سامنے موجود ہے۔ سارا نے گرجدار آواز میں کہا، سامنے؟ مگر کون؟ بابا جان نے ناسمجھی میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، ملک ہادی، آپ کا لاڈلا بیٹا، آپ کے خاندان کا دشمن، جس نے جائیداد کی وجہ سے اپنے بڑے بھائی اور اس کے وارث کو مٹا دیا۔ سارا کی آواز میں نمی بھر آئی تھی۔ ملک زارون گنگ رہ گئے اور سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک بھائی اس حد تک گر جائے گا کہ دوسرے بھائی اور اس کے خاندان کو قتل کر دے گا۔ بابا جان، مجھے جائیداد چاہیے تھی، جو ظاہری بات ہے کہ بھائی کی موجودگی میں وہ مجھے نہیں مل سکتی تھی، اور اب دیکھیں، آپ کی زمین جائیداد کا میں اکیلا وارث ہوں۔ ہادی نے نہایت ڈھٹائی سے باپ کو دیکھتے ہوئے کہا، پسینے کے قطرے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے، یہ جائیداد تمہیں مبارک ہو، میں اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لوں گی، جیسے تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے، اب میں ویسے ہی تمہاری بیٹی کو۔ نہیں پلیز میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، ملک ہادی نے سارا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ملک ہادی رو رہے تھے، سارا کی منت کر رہے تھے، لیکن فیری نے آخری سانس لی اور آنکھیں موند لی۔ فیری اٹھو، فیری بیٹا، ملک ہادی زاروں قطار رو رہے تھے، جبکہ دادا جان کو تو اٹیک ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس گھر میں ایک ساتھ 2 جنازے اٹھے۔ ابھی فیری کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے کہ فیری کی ماما بیگم رات کو سوئی اور صبح اٹھ نہ سکی۔ اب صرف ساری زمین و جائیداد کا قلعہ وارث ملک ہادی زندہ ہے۔ میں ہوں اس ساری زمین و جائیداد کا اکیلا وارث جس نے سب کو مار دیا۔ میں ہوں بدقسمت جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا۔ یہ کہہ کر ملک ہادی زاروں قطار رو دیے، اور اب رونے کے سوا کچھ بچا ہی کیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔